الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کریں، اور اسی سے جڑا ہوا بیان انشاءاللہ اس ہفتے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، بلکہ جتنی بھی امتیں اس امت سے پہلے گزر چکی ہیں تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس امت پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے۔ اور اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان روزوں کے نام مختلف ہوں، کوئی اس کو روزہ کہتا ہو، یا کوئی اس کو ایکسرسائز کہتا ہو، یا کوئی اس کو برت کہتا ہو، لیکن بہرحال روزے سارے مذہبوں کے اندر گزشتہ زمانوں میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی روزے فرض کیے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ انسان، جیسا کہ معاشرے میں مشہور ہے، لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ بعض ناسمجھ اور جاہل قسم کے مسلمان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھ کر کیا مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ؟ اور ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کا نہ ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی فہرست میں تو لکھا ہوا ہوگا کہ مسلمان ہیں، وہ دنیا والوں کی نظر میں تو ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو فہرست ہے اس میں وہ ایمان والا اور مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور ایک عظیم رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، اور یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب گاڑی کی سروسنگ ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی بہت اچھی چلتی ہے،
اس کے چال میں اور اس کی آواز میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک مہینہ روزوں کا عطا فرمایا ہے تاکہ انسان کی سروسنگ ہو سکے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر ایک الگ قوت رکھی ہے اور عورتوں کے اندر ایک الگ خاصیت رکھی ہے۔ اگر دونوں کی خاصیت ایک ہو جائیں تو کبھی بھی میاں بیوی کے اندر وہ الفت و محبت جو ہے قائم نہیں رہ سکتی، کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، لیکن وہ کشش صرف مرد ہی محسوس کر سکتا ہے، عورت دوسری عورت پر وہ کشش محسوس نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ اس کے اندر رکھا ہی نہیں۔ اور اس کشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام رکھا ہے اس پر اگر غور کریں تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہواری کا نظام رکھا کہ ہر مہینے عورت کو جو خون آتا ہے، جس کو حیض کا خون کہتے ہیں، وہ خون جب نکلتا ہے تو اس کی سروسنگ ہو جاتی ہے، فاسد جو خون رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو پھر ولادت کا مسئلہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس ولادت کے بعد اس عورت کی ایک دم بالکل صحیح طریقے سے سروسنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر یہ نظام نہیں ہوتا تو وہ کشش جس کو مرد محسوس کرتا ہے وہ کشش نہیں رہتی۔ آپ غور کریں کہ جو عورتیں نسبندی کرا لیتی ہیں، آپریشن کرا لیتی ہیں، آپریشن نسبندی والا آپریشن، یعنی ان کو بچے ہونا بند ہو جاتے ہیں، ایسی عورتیں بوڑھی بھی جلدی ہو جاتی ہیں اور جو کشش ان کے چہرے پر یا ان کی زندگی میں ہونا چاہیے وہ کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ مرد نما معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح جو انسان، جو مسلمان روزے رکھتا ہے اور پورے مکمل روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ایک کشش اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کشش پوری زندگی پر نمایاں ہوتی ہے، وہ کشش انسان کی زندگی میں ایک بہار لے کر آتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھوکا رکھ کر کوئی مزہ نہیں ملتا۔ اگر انسان سوچ لے گا، اور بالخصوص اگر مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے تو یہ اپنے ایمان سے تو ہاتھ دھو ہی لیتا ہے۔ ذرا غور کرے کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں تو یہ بات کہہ دیتا ہے، آج روزے کے بارے میں کہہ رہا ہے، کل سے نماز کے بارے میں بھی کہے گا کہ اللہ کو نماز پڑھوا کر کیا مل جائے گا، پھر کل سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہہ دے گا کہ یہ زکوٰۃ نکلوا کر اللہ کو کیا مل جائے گا، پھر حج کے بارے میں بھی کہہ دے گا اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، ہم حج کر لیں گے تو اللہ کو کیا مل جائے گا۔ اس طرح سے پھر اسلامی شعائر کی اور دینی احکام کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ اس انسان کے اعتبار سے یہ بات میں نے عرض کی، ورنہ تو انسان اگر دین کی ادنا سی بات کی بھی تحقیر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہو گئی۔
تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ تاکہ انسان تقوی والا بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور پرہیزگاری کی صفت یہ ایک عظیم ترین صفت ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور اللہ کا ڈر جو تنہائی میں بھی گناہوں سے روک دے، جو خلوت و جلوت میں گناہوں سے روک دے، جو ہر حال میں اللہ کا استحضار عطا کر دے، یہ تقوی ہے۔ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ کا نام یا مجلسوں میں اور محفلوں میں گناہوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی جو ہر حال میں اللہ کے احکام پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو جو انسان روزے رکھتا ہے اور صحیح معنوں میں روزے رکھتا ہے، اس کو تقوی کی صفت نصیب ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں، جب سے لے کر ابھی تک ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو ان روزوں کے نتیجے میں ہمیں تقوی ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ یہ روزے کا نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کہ ہم نے اتنے رمضان گزارے اور ان میں روزوں کا بھی اہتمام کیا، تو ہمیں تقوی کیوں نہیں ملا؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات اچھی طرح آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہم نے روزوں کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ روزے رکھنا اور صحیح معنوں میں روزے رکھنا، پھر تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر پرہیزگاری کی زندگی عطا ہوتی ہے، پھر پرہیزگاری کی زندگی اللہ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے۔ اور جس طرح کی روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح رمضان کی زندگی اگر گزار رہے ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کھانے کا ٹائم دوپہر میں تھا تو ہم نے سحری کا وقت رکھ لیا، اور جو شام کو عشاء بعد کھانے کا وقت تھا تو ہم نے مغرب کے بعد کر لیا۔ بس کھانے کا وقت ہم نے تبدیل کر لیا، باقی زندگی جیسے گزر رہی تھی ویسے ہی گزار رہے ہیں، تو پھر روزوں کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر روزوں کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر تقوی کی دولت نہیں مل سکتی، پھر پرہیزگاری کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ روزہ ایک مقصد کے تحت، روزہ ایک ترتیب کے تحت، روزہ ایک نظام کے تحت انسان رکھے۔ وہ نظام کیا ہے، وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عیاں ہوتی ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کر کر دکھلایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے اور 2 مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ تو دن کا حال ہوتا تھا، اور راتوں کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کے اندر لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور کہیں حدیث کے اندر تشققت قدماہ اور کہیں پر تورت قدماہ کے الفاظ ذکر کیے گئے کہ تورمت قدماہ، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور کہیں پر ہے کہ ورم کی وجہ سے آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے، اتنا لمبا قیام آپ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ادھر سے دیوار میں سر لگتا تھا، ایک طرف پیر دیوار میں لگتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لمبا قیام کرتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو جیسے ہی آپ کے ہاتھ میرے پیروں سے ٹکراتے تو میں اپنے پیر سمیٹ لیتی۔ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان، جب ایسا معاملہ تھا تو نبی کو پیروں سے ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ پہلے ہی اپنے پیر کیوں نہیں سمیٹ لیتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بھانجے، ہمارے گھر میں چراغ تک نہیں ہوتا تھا کہ چراغ کی روشنی میں مجھے پتہ چل جائے کہ نبی اب جو ہے سجدے میں جانے والے ہیں۔
غربت کا یہ حال ہے، تنگدستی کا یہ عالم ہے، اور عبادتوں کا دیکھو مقام، اللہ کو راضی کرنے کا دیکھو کیا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، کیا عبادتوں میں شوق تھا، کس درجے اہتمام سے جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ جب آپ سے یہ بات معلوم کی گئی کہ آپ اتنا زیادہ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، اتنا زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ نے عبادت بڑھا دی، اور یہ عبادت شکر کی عبادت تھی کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام میرے اوپر کیا ہے۔ تو بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے جو رحمت والا، برکت والا، عظمت والا، قیمتی مہینہ ہے، جو مومنوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت والا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ کہ اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا، اتنا قیمتی مہینہ کہ اس کو غمخواری کا مہینہ کہا گیا، اس کو جو ہے جنت کا مہینہ کہا گیا۔ مومنوں کا یہ سیزن ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر ایسے قیمتی مہینے میں، ایسے برکت والے اور عظمت والے مہینے میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر نہیں لگایا تو پھر کوئی دوسرا مہینہ آنے والا نہیں۔ اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے غفر له ما تقدم من ذنبه، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ایمان کے ساتھ روزے رکھے، ورنہ تو دنیا کے اندر بہت سارے مذہب والے روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے روزوں پر یہ اجر نہیں ہے، یہ اجر تو ایمان والے کے لیے ہے کہ یہ ایمان لایا اللہ پر اور اب اس نے روزے رکھے۔ اور احتساب کے ساتھ کس طرح روزے رکھے کہ یہ محاسبہ کرے اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ پچھلے رمضان میں نے جو عبادتیں کی تھیں ان میں کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، ان میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، کہ پچھلے سال بھی صرف روزے رکھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا اور تراویح پڑھ لیا کرتا تھا، اس کے علاوہ پھر فرصت، تو میں نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا یا نہیں کیا۔ احتساب کرے، اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرے کہ میرے سامنے اتنے سارے رمضان گزرے ہیں، کسی ایک رمضان میں نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جو ہے روزے رکھے یا نہیں رکھے، اللہ کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، میں نے اپنے معاملات کو درست کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے جو رشتہ داری ٹوٹی ہوئی تھی ان کو جوڑا ہے یا نہیں جوڑا ہے، میں نے جو گناہ کیے تھے ان پر معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے۔ یہ پوری زندگی کا محاسبہ کرے تو احتساب کے ساتھ اپنے زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے فرماتے ہیں کہ روزے دار کا بدلہ تو میں خود دوں گا۔ روزے داروں کے لیے بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ ایک دروازہ جنت کے اندر جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے دار۔ جب روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اس سے دوسرا شخص داخل نہیں ہوگا۔ اس سے تو سارے ہی مسلمان مراد ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ اس سے داخل کیے جائیں گے، لیکن بالخصوص اس دروازے سے داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں جو پورے سال روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، یعنی ہر مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اسی طرح ایام 20 کے روزے رکھیں۔ تو جو
مہینے میں ان 5 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے، 13، 14، 15، اسی طرح پیر اور جمعرات ہر ہفتے کے 2 روزے، تو مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 8 روزے یہ اور 3 روزے یہ، 11 روزے ہر مہینے کے، جو رکھتا ہے وہ باب الریان سے داخل ہوگا۔ یوں تو ہر روزے دار جو مسلمان ہیں وہ باب الریان سے داخل ہوگا، لیکن افضلیت اور خصوصیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت آج ہم سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ جو انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کے نتیجے میں جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اس بدبو کو فرمایا کہ یہ مشک سے زیادہ قیمتی خوشبو ہے، یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا یہ روزے دار تو بڑی خوشی ہوگی۔ اسی طرح جس طرح افطار کے وقت جب انسان افطار کرتا ہے تو کس طرح خوشی ہوتی ہے، انسان جلدی سے افطار کی سوچتا ہے، اسی طرح اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اس خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ لیکن یہ دولت اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ انسان روزوں کا اہتمام کرے، اپنی زندگی کا ایک نظام بنائے، اور جو مصروفیات انسان کی ہیں ان مصروفیات کو رمضان سے پہلے ہی مکمل کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے خالص کر لے، صرف عبادت کے لیے۔ ورنہ جس طرح روزانہ کھیت پر جانا ہے، روزانہ دکان پر جانا ہے، روزانہ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی اگر عمل چل رہا ہے تو پھر رمضان کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آپ کو بتایا کتنی تنگدستی کا عالم تھا کہ گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، لیکن عبادتوں میں کتنی زیادتی ہو جاتی تھی، اور کس طرح روزوں کی کثرت شروع کر دیا کرتے تھے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے، روزے ہر حال میں رکھے۔ ایک نواب صاحب تھے جو روزے نہیں رکھتے تھے، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ پوچھا نواب صاحب روزے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اگر روزے رکھوں گا تو مر جاؤں گا، میں بہت کمزور انسان ہوں، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو روزے تو رکھو، اگر تمہیں روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں یہ محسوس ہو کہ اگر میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا تو روزہ توڑ دینا، اگر صبح یہ کیفیت ہو تو صبح توڑ دینا، اگر 4 بجے ہو تو 4 بجے توڑ دینا، یعنی شام تک، اگر شام سے پہلے روزہ افطار سے پہلے کبھی بھی یہ کیفیت ہو تو اس وقت روزہ توڑ دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ تو سکو کہ میں نے کوشش کی تھی۔ بہرحال انہوں نے روزہ رکھا اور آسانی سے روزہ رکھ لیا، پھر وہ روزہ رکھنے والے بن گئے۔ تو روزہ بہت آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل لگتا ہے ان لوگوں کو جو دور سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ اگر انسان سوچ لے کہ اتنا اونچا چھت ہے کیسے چڑھیں گے تو کبھی نہیں چڑھ پائے گا، لیکن ہمت کرے پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، پورا زینہ پار کر کے جو ہے چھت پہ چڑھ جائے گا۔ بڑی بڑی منزلیں انسان پار کر لیتا ہے جب سفر شروع کرتا ہے، اور اگر بیٹھ کر سوچتا رہے تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ تو ایسی مثال ہو گئی کہ ایک انسان جا رہا تھا، نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، گر گیا، دوسرے دن پھر آیا، وہ کیلے کا چھلکا دیکھا، کہا کہ آج پھر گرنا پڑے گا، آج پھر گرنا پڑے گا، اس لیے کہ کیلے کا چھلکا سامنے پڑا ہوا۔ تو یہ تو محنت کا کام ہے کہ انسان تھوڑا دماغ لگائے، اس کو اٹھا کے الگ پٹک دے، گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دور سے کھڑے ہو کر سوچنے سے کام نہیں بنیں گے، انسان آگے بڑھے، عمل کرے، عملی جد و جہد کرے تو پھر انسان جو ہے کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کی مثال کیلے والے کی طرح ہی ہے، کیلے کے چھلٹے والے کی طرح۔ تو یہ آج دنیا میں ہم اپنے من کو سمجھا سکتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، یہ جملہ مشہور ہے کہ انسان اپنے دل کو سمجھا سکتا ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ سب کو سمجھا سکتا ہے، اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ میرا جو عمل ہے، میری جو زندگی کا طرز ہے، کیا صحیح ہے؟ کیا میں اللہ کے ساتھ وفا کر رہا ہوں یا بے وفائی کر رہا ہوں؟ اگر غور کریں گے تو زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ اپنے حق میں نہیں پائیں گے۔
آپ محسوس کر لیں گے اس بات کو کہ سراسر میں نے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو بھائیوں، رمضان کا بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پر ہم عمل کریں اور یقین اللہ پر رکھیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ نے اگر زندگی لکھ دی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ بات ہے، لیکن جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس پر ہم عمل کریں اور عبادتوں کا اور جو مہینے کے تقاضے ہیں رمضان المبارک کے اس پر عمل کریں۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ ہم برداشت سے کام لیں، غم خواری کا مہینہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، غریبوں کا تعاون کریں۔ اور بالخصوص یہ آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں پوری سب دور، ہمارے یہاں سے مطلب ہمارے پورے مدھیہ پردیش میں اکثر و بیشتر جگہ، بلکہ دیکھا جائے تو پورے ملک میں ایک ماحول یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس کو روزے کا اہتمام نہیں کرواتے۔ لڑکی ہے بالغ ہو گئی روزے رکھواؤ، لڑکا ہے بالغ ہو گیا پورے روزے رکھواؤ، کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور وہ دوپہر میں بالغ ہوا، اب یہ روزے کی قضا کرنا ہے اس کو بعد میں۔ لڑکی ہے بالغ ہو گئی دوپہر میں تو اس دن کے روزے کی قضا کرنا ہے اس کو بعد میں۔ تو روزے معاف نہیں ہیں، لیکن بچوں کی طرف سے بڑی غفلت دیکھی جاتی ہے۔ اور فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اور یہ علاقوں کے اثرات سے کہ کھانے پینے کے اثرات سے اور علاقوں کے اثرات سے فرق پڑتا ہے۔ کہیں پر 9 سال کے بعد بھی بالغ ہو سکتی ہے، 10 سال یا 11 سال میں۔ تو علامت بلوغ یعنی بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو پھر ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اب ہمیں ان سے روزے رکھوانا چاہیے۔ بالغ ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت لڑکے کو احتلام کا ہونا اور لڑکی کو ماہواری سے آنا، یہ علامتیں ہیں اور گھر والے اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے روزوں کا اہتمام کروائیں، یہ رعایت نہ کریں کہ بچہ چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، اللہ کا حکم رکھوائیں۔ اور بہت سارے کمزور مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم اگر رکھ لیں گے تو مر جائیں گے، تو میں نے نواب صاحب والا واقعہ سنایا ہے، پھر سے سن لیں اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ معاف نہیں ہے۔ بوڑھا انسان ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، بالکل رکھ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، اگر رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا پھر کچھ اور پریشانی لائق ہو جائے گی، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، روزے کا فدیہ دے گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بیان کہ کس کو کتنا فدیہ دینا ہے یہ رمضان کے آخری ہفتے میں بیان کروں گا، جب صدقۃ الفطر کے بارے میں بیان کروں گا تو روزے کا فدیہ، نماز کا فدیہ اسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے زکوٰۃ کے اوپر بیان کروں گا، اس لیے کہ رمضان میں زکوٰۃ بھی لوگ کثرت سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالی ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔